میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, جو افواج کے خلاف زہر بھرا ہے انہوں نے, اگر یہ 9 مئی نہ بھی ہوتا تو عمران خان صاحب نے جو 1.5 سال بیانیہ بنایا ہے وہی قابل جرم, بہت بڑا جرم ہے کہ وہ 9 مئی میں کہتا ہوں نہ بھی ہوتا ریگارڈلیس آف دیٹ. لیکن میرا ذرا سوال جو ہے نا, میں ان کیسز پہ نہیں جا رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں اصل جرم جو ہے نا, جو میرے نزدیک, اور جو واقعتاً میں یہ طنزاً نہیں کہہ رہا, آئی بلیو ان اٹ, کہ عمران خان وہ پہلی پولیٹیکل فورس ہے, آپ مانتے ہیں بھٹی صاحب, کہ جس نے عوام کو خلاف کر دیا فوج کے, اور یہ بڑی زیادتی کی انہوں نے, اور ان کو یہ کرنا نہیں چاہیے تھا, اقتدار کی خاطر سب کچھ کیا, حالانکہ اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ نے بھٹو صاحب جیسے بندے کو پھانسی دی, انہوں نے کچھ نہیں کیا ان کی پارٹی نے. دیکھیے جو سیاسی غلطیاں قومی اسمبلی سے نکلنا, صوبائی حکومتیں توڑنا, جو اس غلطی کہ میں نے ہمیشہ کہا ہے نا, میرے 3 سوال ہوتے ہیں عمران خان صاحب سے, جو اگلی پیشی پہ میں جاؤں گا پوچھوں گا بھی, میں نے میں نے پوچھنا ہے ان سے, کیونکہ ہمارا سلام کہہ دیجیے گا. ضرور, آپ کو تو وہ بڑے محبت سے جی ہو سکتا ہے ابھی بھی شو دیکھ رہے ہو کہ عامر صاحب کیا کر رہے ہیں, حسن ایوب صاحب کیا کر رہے ہیں, بھٹی صاحب کیا کر رہے ہیں, اور میں کیا کر رہا ہوں, کیونکہ پروگرام تو وہ اویلیبل ہے. اچھا, میرے 3 سوال یہ ہے کہ آرمی چیف باپ تھا, آرمی چیف پر تنقید, فوج پر تنقید تھی اور یہ غداری تھی. اب وہ باپ اچانک میر جعفر میر صادق بن گیا, پھر اس کے بعد کیوں میر جعفر میر صادق سے ملاقاتیں؟ امریکہ کے ہم غلام نہیں رہنا چاہتے تھے, کیوں 3 پی آر فرمز کے آپ پوچھیں گے جا کے بھی؟ ہاں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیوں یہ, پھر آپ نے جواب میرے پروگرام میں آ کے دینا, سب اور کہیں نہیں جانا, یہ بات آپ کا. اچھا, دوسری بات یہ ہم بات کر رہے تھے, بات یہ کر رہے تھے کہ آپ اتنے گاڈ فادر اور سسلین مافیا ان جماعتوں کے بارے میں کہا تھا سپریم کورٹ نے. یہ ہے وہ گاڈ فادر سسلیم, ایک جج کی زندگی تباہ کر دی اس نے غلطی کی زندگی میں, اس غلطی کی مبینہ طور پر ویڈیو سے مبینہ طور پر بلیک میل کیا, اس بلیک میل کر کے اس کو لگوایا احتساب عدالت کا جج, اس کے پاس کیس لگوائے, پھر اس کو بلیک میل کیا, کبھی حسین نواز مدینہ میں مل رہا ہے, کبھی جاتی عمرہ میں وہ مل رہا ہے, اور اس وقت جاتی عمرہ پتہ ہے وہ کیوں بیٹھے تھے؟ 8 ہفتے کے ریلیف پر, جو سپریم کورٹ نے دیا تھا کہ آپ کی صحت خراب ہے جائیں, اس میں وہ بلیک, اور حلف نامے میں لکھتا ہے جج ارشد ملک کہ مجھے بلیک میل کر کے ویڈیو پر لے جایا گیا ادھر. بات یہ ہے کہ حلف نامے میں میں سارا حلف نامے کی بات کر رہا ہوں. اچھا, اور آج جب وقت آیا تھا یہ بتانے کا کہ وہ جج قصوروار نہیں تھا, قصوروار اسٹیبلشمنٹ تھی جس نے دباؤ ڈالا تھا, اس وقت سرنڈر کر گئے. کیوں؟ کیونکہ اب وہ میرٹ پہ کیس ہوتا, لڑنا پڑتا, وہ جعلی اور جھوٹ آ گیا. میں بریک کے بعد واپس آؤں گا تو عامر بھائی جو میرے ہردل عزیز جھوٹ کے پیغمبر, جو میرے ہردل عزیز بھائی ہیں, ان سے سوال میں نے پوچھنا ہے کہ یہ 8 فروری کا الیکشن ون وے اور دی ادر وے کس طرف جاتا نظر آ رہا ہے, کیونکہ اب تو نون لیگ کے اپنے اندر سے یہ واضح اٹھ رہی ہے ملتان وغیرہ سے کہ پاپولر پارٹی شاید نہیں ہے اس طرح. اس پہ سوال اٹھے گا, اور ایک دفعہ پھر کہہ دوں کہ ناصر بٹ صاحب ہو گئے, حسین نواز صاحب ہو گئے, حسن نواز صاحب ہو گئے, مریم نواز, یار مجھے اپنی ذمہ داری پوری کرنے دینا ایز اے پروفیشنل. اس پہ آپ کا اپنا تجزیہ آ گیا. ان کے اوپر میرے پروگرام کے اندر کوئی ایسا فیکٹ نہیں پیش کیا کہ ناصر بٹ صاحب یا حسین نواز صاحب یہ بلیک میلر ہیں یا انہوں نے سب کچھ کیا. بھٹی صاحب کی یہ رائے انہوں نے بقول ان کے, میں نے وہ حلف نامہ نہیں دیکھا, انہوں نے دیکھا ہوا ہے, بقول ان کے وہ حلف نامے میں لکھا ہوا ہے, تو وہ بھی ارشد ملک صاحب کی رائے ہو سکتی ہے. اس سے بھی ثابت نہیں ہو رہا کہ یہ تمام ہستیاں ناصر صاحب ہیں یا حسین نواز ہیں یا مریم صاحب ہیں, نواز شریف, یہ بلیک میلر, یہ ثابت نہیں ہو رہا. یہ قانون میں ہاں, یہ قانون میں ابھی ثابت ہونا ہے. ایک بریک لوں گا جی میں. بڑے ذہین اور جہاندیدہ صحافیوں کے ساتھ آج کی یہ نشست چل رہی ہے, اور اس میں بڑے اہم ترین سوال اٹھائے جا رہے ہیں. عامر الیاس رانا جو ہمارے بھائی ہیں, سر سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے مجھے صرف ایک بات بتائیے کہ ایک پرسیپشن یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائیں تو شاید 2nd یا 3rd نمبر پہ آئے گی, اور پی ٹی آئی نمبر 1 پہ آئے گی. آپ کے نزدیک اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں تو رزلٹ کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ پنجاب کا لیٹ سپوز بتا دیں پہلے, وہاں سے قومی اسمبلی کا بھی, صوبائی کا بھی, آپ کی اسیسمنٹ. کامران بھائی, میرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب لوگ گفتگو کرتے ہیں کہ جی عمران خان اندر ہیں, فری اینڈ فیئر الیکشن کیسے ہو سکتے ہیں سر, اور پھر میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب 2018 میں نواز شریف کو اندر کر کے فری اینڈ فیئر ہو سکتے ہیں تو اب کیوں نہیں ہو سکتے؟ جو آپ نے بات ابھی کہی کہ جس شخص نے فوج کے خلاف پوری قوم کو کھڑا کرنے کی کوشش ناکام بغاوت کی, آپ اس کے لیے فیئر پلے کیسے مانگ سکتے ہیں؟ کہ پہلے میں تو کہوں گا اس کا کیس فائنل کریں, یہ بڑی غلطی ہو رہی ہے. ٹھیک, یہ جو سارے کے سارے, میں یہاں پہ کسی کا نام نہیں لے رہا کہ اپنے آپ کے خواہ عقل مند سمجھتے ہیں کہ ہر چیز ان کے اوپر ہونے جا رہی ہے. ایشو یہ ہے کہ یہ جن لوگوں سے یہ دماغ سازی اور ذہن سازی کروائی گئی, جو لوگ اس میں اعلی کار تھے,
ان سب کو لمبا ڈالنا چاہیے. کیوں بھائی؟ جو آج تک یہی حرکت کر رہے ہیں, مطلب بہت سارے لوگ توبہ طائب ہو گئے کہ بھائی ہاں ہم نے غلطیاں کی, لیکن یہ جو رٹے رٹائے فکرے بولتے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ آج بھی وہی جرم کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. وہ ملیں جس سے مرضی, ہمارا بھی دل کرے گا ہم جس سے مرضی چاہیں گے ملیں گے, ہم صافی ہیں, اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. آپ 8 فروری کا الیکشن کہہ رہے ہیں, میں آپ کو 2-3 باتیں بتا دیتا ہوں. سر پی ٹی آئی کٹ ٹو سائز ہو چکی ہے, فردر ہوگی, کوئی رعایت نہیں ہوگی. پنجاب میں آئی پی پی وہ ہوگی جو ایم کیو ایم میگنیٹ کی صورت میں سندھ میں ہے اور کافلی کبھی ہوتی تھی. اچھا ٹھیک ہے, آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ کوئی دھاندلی نہیں کرنے جا رہا. ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی جیتے, نون لیگ جیتے, آزاد جیتے, استحکام پارٹی جیتے, پیپلز پارٹی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین جیتے, کے پی کی بات کر رہا ہوں. جی جی جی, کوئی کچھ نہیں کرنے جا رہا. آپ نے پہلی میری بات سن لی. جی سر. اس کے بعد ان میں سے جو بھی جیتتا ہے وہ ہر ایک کے لیے قابل قبول ہوگا. الیکشن فیئر اینڈ فری اس طرح سے ہوگا جس طرح 2018 میں کروایا گیا. حسن ایوب صاحب, یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کے نام پہ بالکل پوائنٹ آ گیا. بالکل سر, آپ کا بالکل پوائنٹ آ گیا. جی ٹھیک ہے. اور عامر بھائی میری طرف سے معذرت, تھوڑا اگر وہ ہو گیا میری طرف سے, آپ کو پتا ہے میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں, اور بھٹی صاحب کو بھی معذرت کر رہا ہوں کہ پروگرام میں اگر ان کے ساتھ کچھ ہو گیا. نہیں, آپ میرے بھائی ہیں اور بھٹی صاحب بھائی ہیں, حسن ایوب صاحب بھی بھائی. میں کہتا ہوں آپس میں. ہاں جی جی, آپ نے 1 منٹ, اب آپ نے چونکہ پھر چھیڑ دی بات, میں آپ کو بتاؤں. میں تو معذرت کی آپ سے. جو صاحب آپ کے نہیں جو آپ کے نہیں پچھلے اس میں کہ آپ نے نہیں بولنا میں چپ ہو گیا, اور دوسرے صاحب کو موقع ملا, انہوں نے سمجھا میدان اکیلا ٹک 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 ٹک, پھر بھی چپ رہا. میں نے یہی کہا کہ آپ نے مجھے خاموش کرایا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک, بس اتنی بات کر رہا ہوں. تھینک یو عامر بھائی. اچھا حسن ایوب صاحب, سر الیکشن کا رزلٹ فری اینڈ فیئر اگر ہوتے؟ سر الیکشن میں آپ کو میری جو انالیسز ہے اور جو اسیسمنٹ ہے اس میں اور کچھ انفارمیشن بھی ہے. وفاق اور پنجاب تو دور کی بات ہے, کے پی میں بھی ان کو حکومت نہیں بنا پائے گی تحریک انصاف, نہیں بنے کے پی میں بھی. بات یہ ہے کہ اگر وہ 40% وکلا کو, بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اگر وہ 40% اپنے وکلا کو یا 100% بھی وکلا کو وہ دے دیتے ہیں, ٹکٹ دے دیتے ہیں, تو ان کا بلے کا نشان تو یقینی طور پہ کے اوپر بیلٹ کے اوپر ہوگا اور تحریک انصاف کے پاس ہی ہوگا. لیکن اس کے باوجود وکلا جو ہے نا وہ کیس لڑتے ہیں, ان کو الیکشن لڑنے کا آرٹ نہیں آتا. الیکشن جو ہے سر, لیکن عمران خان کی پاپولیرٹی بہت زیادہ نہیں ہوگی کہ وہ کمپین لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی, کیونکہ لوگوں کو پرسیپشن یہ بھی تو ہے کہ نہیں. دیکھیں وہ لاڈلے ہیں نا جی, وہ آج بھی لاڈلے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ دیکھیں لاڈلا پن وہ کس طرح ہے, وہ جیل کے اندر بھی ان کو وہ سہولیات میسر ہیں جو ذوالفقار علی بھٹو کو بھی جیل میں نہیں ملی تھی, بے نظیر بھٹو صاحبہ کو بھی نہیں ملی تھی, نواز شریف صاحب کو بھی نہیں ملی, مریم نواز صاحبہ کو بھی نہیں ملی. دیکھیں آج بھی ان کو ورزش کی مشین. اچھا, اب میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتانے لگا ہوں, چانس دیکھ سکتے ہیں. حسن بھائی پوائنٹ آ گیا آپ کا. آج بھی وہ اپنے بچوں سے اوورسیز بات کرتے ہیں. دیکھیں آج بھی وہ اوورسیز اپنے بچوں سے بات کرتے ہیں, جبکہ نواز شریف جب اپنی اہلیہ کو چھوڑ کر آئے تھے بستر مرگ پر تھی, منتیں کرتے رہے وہ سپرنٹینڈنٹ جیل کی کہ میری بات کرا دو, تو بات نہیں ہو سکی. لیکن عمران خان صاحب کی آج بھی اپنے بچوں سے اوورسیز بات ہوتی ہے عدالت کے حکم کے اوپر. پوائنٹ آ گیا. مجھے ابھی بھٹی صاحب بریک میں بتا رہے تھے کہ ڈیٹیل نہیں بتائی, آپ بتا رہے تھے کہ آپ کی ملاقات ہوئی جج ارشد ملک سے ان کی ڈیتھ سے پہلے. جی جی, آپ نے کہا ڈیٹیل آپ بتائیں گے, کیا تھی وہ, کہاں ہوئی ملاقات, کب ہوئی؟ اسلام آباد کلب میں. میں ایکسرسائز کرنے ایک دن گیا تو کتنے سال پرانی بات ہے یہ؟ اس کا مجھے یہ کوئی ان کے مرنے سے کوئی مہینہ پہلے, وہ پہلی میری ملاقات تھی. اور وہ ساتھ جج ارشد ملک سے دوست نے مجھے نے کہا کہ آپ ان کو جانتے ہیں, میں نے کہا ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ یعنی دوست گواہ آپ کا کہ ملاقات ہوئی. ٹھیک, اچھا سنائیں جی واقعہ. جی جی سنائیں. اچھا, تو وہ اس نے کہا کہ یہ جج ارشد ملک ہے. اچھا, میں نے کہا, میں ملا, میں نے اس سے پوچھا, ایک ملاقات ہوئی. اگلے دن دوبارہ میں نے اس کو, وہ آتا تھا سوئمنگ کرنے اور کوئی ایکسرسائز نہیں کرتا تھا, سائڈ پہ چپ کر کے بیٹھا رہتا. ارشد ملک. ایک دن میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا کیوں یہ کیوں؟ اس نے کہا کہ ان لوگوں نے, سیاسی جماعت کے اس نے نام لیا, اس نے کہا ان لوگوں نے میری زندگی تباہ کر دی, مجھے برائی کا سمبل بنا دیا, مجھ پہ میری بیٹیاں ہیں, میری فیملی ہے, میرا سب کچھ ہے. میں نے زندگی میں ایک غلطی کی تھی, اس غلطی کو بلیک میل مجھے اس غلطی سے کر کے انہوں نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا, اور آج میرا کوئی فون نہیں اٹھاتا. ہاں, مجھے 2 مرتبہ ہارٹ اٹیک ہو چکے ہیں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ کوئی ایسا, اچھا تیسرے چوتھے پانچویں دن میں نے کہا کہ آپ کسی سے ملیں, بزرگ سے کسی سے ملیں, کوئی بھی روحانی بزرگ یا کوئی بھی جس سے کوئی. انہوں نے کہا کہ آپ کسی سے مجھے ملا دیں, مجھے کوئی تسبیح لے دیں. میں نے کہا درود پڑھا کریں آپ, اللہ آپ کو. وہ کیا کرتے ہیں کہ زندگی کس نے تباہ کی؟ یہ سیاسی جماعت کے بارے میں, نون لیگ کے بارے میں کہہ رہے تھے سارا. اب چھوڑ دیجئے, کیا کیا اس نے جو باتیں بتائیں, اب وہ زندہ ہوتا
تو میں اب وہ آج وہ ساری کھول کے کہتا اور اس کو کہتا کہ آج پیپلز پارٹی کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ طریقے صاحب چھوڑ دیں سر. اور یہ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ انہوں نے ایک جھوٹا بیانیہ بنایا, 2 نمبر بیانیہ بنایا, ایک ایڈیٹنگ کٹ پٹ کر کے پریس کانفرنس کی. اس کے بعد جب ثابت کرنے کا وقت آیا کہ یہ عمران خان الیکشن جیتے گا یا ہارے گا, اس کے بعد ثابت کرنے کا بعد آیا کہ نواز شریف صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نے سزا دلائی, اس وقت یہ عمران خان الیکشن جیتے گا یا ہارے گا بری طرح؟ عمران خان تو الیکشن میں ہے ہی نہیں.